اس طرح کی باتیں یا تو آپ کسی فورم پر جا کر ثابت کریں، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتی تو محض صرف الیکشن جیتنے کے لیے الزامات، پھر اس طرح کے بیانات کو آپ کیسے لیں گے؟ ایسے ماحول میں ایسی کسی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا لگتا ہے آپ کو کہ ممکن ہو پائے گا؟ جو سیاسی ماحول کی گرما گرمی میں اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن ایسا ماحول ماضی میں بھی رہا ہے، اب بھی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آپ نے ایک صحیح سوال اٹھایا کہ اگر سیاسی اختلافات اتنے شدید ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو کیا اس قسم کی کوئی کانفرنس جو ہے کشمیر کے لیے مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جب آپ ان جماعتوں کے رہنماؤں سے پوچھیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں یا باہر ہوں، تو یہ قائدین یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلے میں ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے۔ جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ کشمیر کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی بنیادوں کے اوپر اختلاف کرتی ہیں، لیکن ان میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ قومی سلامتی کے سلسلے میں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں، اس کے کشمیر کے سلسلے میں، اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ فروعی اختلافات کو یا جو سیاسی بیانات ہوں ان کو آپ الگ رکھ لیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بنیاد سے شروع کرنا چاہیے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ یہ خود سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ ہم متفق ہیں کشمیر کے سلسلے میں، اس کو بنیاد بنانا چاہیے، اور جو اختلافی بیانات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں علیحدہ رکھ لینا چاہیے۔ یوں سفر کا آغاز ہو سکتا ہے، یوں اس عمل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن مسعود صاحب، یہ جو خطابات ہوتے ہیں الیکشن کیمپین کے، ظاہر ہے وہ جو کارکن، جو لوگ، جو عوام سن رہی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں وہ باتیں پھر بس جاتی ہیں، وہ نفرت کے بیج بھی بعض اوقات وہ دلوں میں بو دیے جاتے ہیں۔ مریم نواز جب یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کشمیر میں اپنی حکومت اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو پھر آ کر وہ ایک صوبے کی شکل دے دیں گے، کیا کشمیر کو عمران خان ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ اور مریم نواز کا پھر یہ بیان بھی کہ ہم کشمیر کو کسی صورت صوبہ نہیں بننے دیں گے، اس لیے آپ ہماری حکومت یہاں پر لے کر آئیں۔ جب یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو کشمیری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہمیں واقعی ایک صوبے کی شکل میں بنا کر سائیڈ لائن کر دیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنایا جائے، آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا ہے، بلکہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، یہ ایک ریاست ہے، اور 24 اکتوبر 1947 کے دن یہ وجود میں آئی تھی۔ اس کا ایک الگ جو ہے عبوری آئین موجود ہے، اس کا ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، اس کی جو ہے 2 ٹیئر جوڈیشری ہے، تو اس کے پورے کا پورا ریاست کا ڈھانچہ بنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ریاست آزاد جموں و کشمیر اور ریاست پاکستان کے باہم تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات برقرار ہیں، وہ بھی ایک ضابطے کے تحت ہیں۔ پاکستان نے اپنے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، جو آئین کی شق 257 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے کشمیری جو ہے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ جو ہے اور پاکستان کے لوگ اپنے تعلقات استوار کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ وہاں سے بھی یہ پیغام ہے۔ اور کیوں آزاد کشمیر کی ریاست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ریاست اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک بیس کیمپ ہے۔ جب 24 اکتوبر 1947 کو یہ ریاست قائم ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں نے تہیہ کیا تھا کہ ہم باقی کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ اس کا وجود میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، اور ہم نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو محکوم اور محصور اور مظلوم ہیں ان کو آزاد کروانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی نہ تو پاکستان کے عوام اس کے لیے تیار ہیں، نہ آزاد کشمیر کے عوام اس کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی اس قسم کا اندیا دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، لوگ جو ہے یہ بات آپ بڑی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک جو ہے غیر جانبدار مبصر ہیں،
تو وہ یہ ہے کہ خدشات موجود ہیں گلگت بلتستان کے بعد، کیونکہ گلگت بلتستان کے سلسلے میں جو ہے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پورے حقوق دیے جائیں اور انہیں صوبے کا درجہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی جہاں تک آزاد کشمیر کی قیادت کا تعلق تھا یا حریت قیادت تھی، ان پہ کچھ تحفظات تھے، لیکن جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی خواہشات جو ہے، سیاسی خواہشات یا ان کے مطالبات، وہ بھی مقدم ہیں۔ انہوں نے جو ہے شاید مشترکہ قرارداد پاس کی ہے، اس میں ہمارا جو ہمیشہ تحفظات رہیں۔ تو آپ کو یہ پوری کی پوری مجموعی صورتحال کو دیکھنا ہوگا، صرف یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جو سیاسی جلسوں میں کیا بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ الیکشن جو ہے اس میں ایک سیاسی رنگ ہے یا کشمیر کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی معاملات ہیں، مثال کے طور پہ جن کا تعلق تعمیر و ترقی سے ہے، جن کا تعلق جو ہے اس کے علاوہ اس سے ہے کہ وہاں لوگوں کو روزگار کیسے دیا جائے، اس کے بعد جو ہے سیر و سیاحت اور صنعت اور زراعت اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کیسے فروغ دیا جائے، معیاری تعلیم کو کیسے فروغ دیا جائے، یہ ترجیحات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ آپ جو آزاد کشمیر میں یہ آزادی دیکھ رہے ہیں، سیاسی آزادی جو ہے، ہر جماعت جو ہے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کر رہی ہے۔ تو اس قسم کی آزادیاں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ اس کا یہ روشن پہلو دیکھیے، یہ مثبت پہلو دیکھیے کہ جس قسم کی آزادی ہے، جس قسم کی گہما گہمی ہے، گرما گرمی ہے، انتخابات میں پرامن ہو رہی ہے، لوگ اختلاف رائے بھی پرامن طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو تمام سیاسی جماعتیں میرا خیال ہے کہ ایک ضابطۂ اخلاق کی پابندی کر رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حقوق مل رہے ہیں۔ اس چیز کی طرف اشارہ کیجیے، کیونکہ آپ تقابل کر کے دیکھیے کہ وہاں جو ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان سے بنیادی حق کے رائے دہی چھین لیا گیا ہے۔ وہ ایک محکوم ریاست ہے، ایک نوآبادی ہے جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ ریاست کو جو 3 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ان کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ یونین ٹیریٹری ایسے ہوتا ہے جیسے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہوتی ہے، یعنی اس کی حکمرانی براہ راست دلی سے ہوتی ہے، اور لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں، زبان بندی ہے، ووٹ تو دور کی بات ہے۔ اور پھر جو ہے ان کی پوری جو کشمیر کا سیاسی ڈھانچہ ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر دیکھیے، ادھر اور وہاں 9 لاکھ فوجی دندناتے پھر رہے ہیں جو ہر روز کشمیریوں کو قتل کرتے ہیں۔ ادھر آزاد کشمیر میں دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں کس قسم کی آزادی ہے اور پھر کس طریقے سے آپ جو ہے کھل کر تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہاں ہندوستان میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں جو صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں ذرائع ابلاغ کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ پورے کے پورے ہندوستان میں جو ہے وہاں زبان بندی کی ہوئی ہے کشمیر کے سلسلے میں۔ وہاں جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ کسی کو نہیں بولنے دے رہے ہیں، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس آزاد فضا میں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں کس آزادی سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔